الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کے ایس ایم ایس کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، آسمان اور زمین کی پیدائش، سورج اور چاند کی گردش، رات اور دن کی آمد اور موسموں کی تبدیلی، کبھی ٹھنڈی ہے تو کبھی گرمی ہے، اس میں بندوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان اور بہت بڑا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم عقل مند بھائیوں اور بہنوں سے عرض کریں گے کہ ابھی ہم موسم سرما سے گزر رہے ہیں. گرمی گئی اور ٹھنڈی آئی. اس ٹھنڈی میں ہمارے لیے پیغام ہے. ہمیں سخت ٹھنڈی کا جو احساس ہوتا ہے یہ اصل میں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیں، اسلام ایڈوانس ہے اور سائنس شریعت کے سامنے بونی ہے. سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ہمارے حبیب نے کہا، اشتکت النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فاذن لی ان اتنفس فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم وما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے رب، میرا بعض حصے کو کھاتا جا رہا ہے، لہذا ہمیں سانس لینے کی اجازت دیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں. لہذا جو تم ٹھنڈی اور برودت کا احساس پاتے ہو وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، اور جو تم گرمی اور تپش پاتے ہو وہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے. گویا ٹھنڈی کا یہ موسم ہمیں جہنم کے زمہریر کی یاد دلاتا ہے، جو برف کا جہنم ہے، کیونکہ جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہوگا وہیں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا. اس دنیا میں ٹھنڈی کی کتنی بھی سختی رہے لیکن جہنم کی ٹھنڈی سے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. زمہریر میں جب نافرمان سزا پائیں گے تو ٹھنڈی کی سختی کی وجہ سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے. جی ہاں، وہ جہنم جس میں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا، زقوم کا کھانا ہوگا، جس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کی ساری ہریالی زہریلی بن جائے اور ساری چیزوں میں زہر پھیل جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ٹھنڈی کے موسم سے سبق لیتے ہوئے جہنم سے بچنے کی تیاری کریں. جب ہمیں سخت سردی کا احساس ہو تو جہنم کی ٹھنڈی کو یاد کریں، اس سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جنت کی بھینی بھینی ہواؤں، جافزاں خوشبوؤں اور بیش بہا نعمتوں کو یاد کریں. وہ جنت جس کے بارے میں کہا گیا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ ہی ٹھنڈی کی سختی. یہ رہا موسم سرما کا پیغام کہ ہم موسم سرما سے جہنم کو یاد کریں. اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں اللہ والے کیا کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ اس میں نمونہ ہی نمونہ ملتا ہے، ہر جگہ نمونہ. ٹھنڈی کا یہ موسم اللہ والوں کے لیے موسم بہار بن جایا کرتا تھا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس میں گرمی نہیں لگتی؟
کیا اس لیے کہ وہ لمبی راتوں میں میٹھی نیند کا لطف اٹھاتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ ٹھنڈی کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے غنیمت سمجھتے تھے اور اس کی لمبی راتوں کو قیام اور شب بیداری کے لیے سنہری فرصت سمجھتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا الشتاء ربیع المؤمن، کہ موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے۔ قیام کے لیے اس کی رات لمبی ہوتی ہے اور روزے کے لیے اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، موسم سرما کی آمد پر کہا کرتے تھے مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البرکہ ويطول فيه الليل للقیام ويقصر فيه النهار للصيام۔ موسم سرما کو، ٹھنڈی کے موسم کو خوش آمدید، جس میں برکت اترتی ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں روزے رکھنے کے لیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام فی الشتاء الغنیمہ الباردہ، موسم سرما میں روزے رکھنا سنہری فرصت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے الا ادلکم علی الغنیمہ الباردہ، کیا میں تمہیں سنہری فرصت کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیجئے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ موسم سرما کے دن میں روزے رکھنا اور اس کی رات میں قیام کرنا یہ اصل میں گولڈن چانس ہے، سنہری فرصت ہے۔ محترم سامعین، موسم سرما میں غنیمت سمجھے جانے والے یہی دو کام ہیں کہ اس کے دن میں روزے رکھے جائیں اور اس کی راتوں میں قیام کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج موسم سرما میں ہمارا رویہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ شعور کی کمی کی وجہ سے، دینی شعور کے فقدان کی وجہ سے ہماری اکثریت غفلت کی شکار ہے۔ اس کے مختصر دن دنیاوی مشغولیتوں میں گزر جاتے ہیں اور اس کی لمبی راتیں زیادہ تر سونے اور دیر رات تک فضول بکواس میں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ کتنے لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اسلاف کیا تھے اور ان کے مقابلے میں ہم دین کے معاملے میں کتنے سست اور کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ راتوں میں قیام کرنا ہمارے اسلاف کے معمول میں داخل ہوتا تھا۔ ان کے لیے عیب کی بات تھی کہ کسی ایک رات میں بھی وہ قیام نہ کریں، اور موسم سرما کے آتے ہی ان کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس میں اپنی آنکھوں کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لمبا قیام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اسی خوبی کی وجہ سے تعریف کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرد نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، بلکہ قیام اللیل مومن کے لیے شرف کی بات ہے۔ سنن طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، جان لو کہ مومن کا شرف اس کی تہجد گزاری ہے، اس کی شب بیداری ہے، اس کا قیام اللیل ہے، کیونکہ اس میں ایک بندے مومن کا اخلاص پایا جاتا ہے، چھپ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، اکیلے میں عبادت کرتا ہے، خلوت میں اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے منور ہوتے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَعَطَاهُمْ مِن نُورِهِ، کہ انہوں نے رحمان سے خلوت اختیار کی تو اللہ نے ان کو اپنے نور میں سے عطا فرمایا۔ اگر تہجد گزاری رات کے تیسرے پہر میں ہو تو نور علی نور، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ایسے وقت میں یعنی رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، کہ ہمارا رب ہر رات کو اس وقت سمائے دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مشہور تابعی
طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر آئے. ان کے دروازے کو دستک دیا. گھر والوں نے کہا کہ ابھی وہ سو رہے ہیں کیونکہ فجر سے پہلے کا وقت تھا. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا کہ وہ ایسے وقت میں سو رہے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر اترا ہوا ہے نوازنے کے لیے. کیا کوئی انسان ایسے وقت میں سو سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ والوں کو ایسے وقت میں سونا عیب لگتا تھا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نہیں کہتے کہ آپ گھنٹوں جاگ کر عبادت کریں. اذان فجر سے 5-10 منٹ پہلے تیار ہو جائیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، دعائیں کر لیں کہ یہ وقت پانے کا وقت ہے، حاصل کرنے کا وقت ہے. کیونکہ ایسے وقت اللہ پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عنایت فرمائیں. مجھے امید ہے کہ ہماری یہ باتیں سن کر ہمارے او بھائی اور او بہن جو قیام نہیں کر پاتے ہیں ان کا دل بھی مچل رہا ہوگا کہ ہم بھی قیام اللیل کے عادی بن جائیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم عزم کریں. اگر ہم عزم کریں گے تو طریقہ بہت آسان ہوگا. ہلکے سے کچھ کام ہیں انہیں برتنا ہے، اپنے معمولات میں تبدیلی لانی ہے، قیام اللیل آسان ہو جائے گا. کچھ معاون امور ہیں انہیں اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے آسانی کے ساتھ میں ہم قیام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سویرے سونے کی کوشش کریں، دیر رات تک جاگتے نہ رہیں. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی نافرمانی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے پہلی فرصت میں چھوڑ دیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا لم تستطع على صيام النهار ولا قيام الليل فاعلم انك محروم مقبل قبلتك ذنوبك. اگر تم دن میں روزے نہیں رکھ پاتے اور رات میں قیام نہیں کر پاتے تو سمجھ لو کہ تم محروم ہو، گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے. اور بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ہم لوگ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اقعدتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تجھے بٹھا رکھا ہے. دوسرے نمبر پر کم خوری کی عادت ڈالیں، کم کھائیں تو آسانی کے ساتھ میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہو سکتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا کہ جس نے زیادہ کھایا وہ زیادہ پیے گا، زیادہ سوئے گا اور پھر اسے زیادہ حسرت ہوگی. تیسرے نمبر پر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے. جانتے ہیں قیام اللیل اصل میں اللہ کی توفیق اور اس کا عطیہ ہے، اور یہ توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق مل جائے. چوتھے نمبر پر حلال روزی پر گزارا ہو اور حرام کمائی سے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حلال خوری نیک عمل میں بہت معاون بنتی ہے. پانچویں نمبر پر اگر ہم واقعی شب بیداری کرنا چاہتے ہیں، تہجد کے لیے جگنا چاہتے ہیں تو ہم قیلولہ کریں. یعنی ایک بندہ جو قیام اللیل کا حریص ہے اسے چاہیے کہ دوپہر میں سونے کی عادت بنائیں. اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ استعینوا بالقیلولہ علی قیام اللیل، شب بیداری کے لیے قیلولہ سے مدد حاصل کرو. چھٹے نمبر پر کثرت سے ذکر کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ذکر الہی سے قوت حاصل ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب اور نفس کی خواہشات پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں. یہ ان کے لیے خادم سے بہتر ہے. محترم سامعین، موسم سرما میں دوسری سنہری فرصت روزہ رکھنا ہے. آج بھی عربوں میں بہت اچھی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. نفلی روزے کی توفیق بھی بڑے شرف کی بات ہے. سنیے ہمارے حبیب کی یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جس نے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے. جی ہاں،
70 साल की मसाफत के करीब एक रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम को हमारे चेहरे से दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है नफली रोज़े का। नफली रोज़ों में सोमवार और जुमरात के दिन के रोज़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोमवार और जुमरात के दिन रोज़े रखते थे। आपने फरमाया कि सोमवार और जुमरात को अमाल पेश किए जाते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। उसी तरह अय्याम बीद यानी हिजरी तक़वीम की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े हमेशा रखा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर उभारा भी है अल्लाह के नबी सल्लम ने। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, हर माह 3 रोज़े रखना सारे साल रोज़ा रखने के जैसे है। और ये अय्याम बीद 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े हैं। मुहतरम सामईन, हमारी अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ये 2 काम हैं। क़ियामुल लैल का अहतमाम करें और ठंडी के मौसम में जिस हद तक हो सकता है रोज़ों का अहतमाम करें। समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मौसम सरमा में करने का एक अहम काम ये है कि जो लोग गुरबा व मसाकीन हमारे समाज में पाए जाते हैं, सख्त ठंडी से बचने के वसाइल वो नहीं रखते, उन्हें ये वसाइल मुहैया करें। उन्हें गर्म लिबास दिए जाएं, उन्हें कंबल और लिहाफ फराहम किया जाए। क्या देखते नहीं कि आज भी वो सख्त ठंडी में रोड पर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेनियाज किया है, तो हम ऐसे गुरबा मसाकिन की मदद के लिए आगे आएँ ताकि वो ठंडी से बच सकें। हमारे नबी का फरमान सुनिए, इत्तकुन्नार वलो बिशक्क़ तमरा, सदका करके जहन्नम से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सही। बहरकैफ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही शऊर अता फरमाए और हमें ज़िंदा रखे तो ईमान पर ज़िंदा रखे। मुहतरम सामीन, हम आपकी कॉल भी लेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद।